ویلکم بیک رائزنگ پاکستان. پاکستان میرا وطن، میرا عشق، میرا جنون پاکستان. آج اگر میں پاکستان کہتا ہوں تو اس کا جس نے خواب دیکھا، جس کو حقیقت میں بدلا پھر جناح نے، تو کوئی اور نہیں، علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال کی شاعری نے اس مردہ قوم کے رگوں میں اس خون کو گردش دی، ان کو زندہ کیا. علامہ اقبال صرف ایک شاعری نہیں تھے، وہ ایک فلاسفر بھی تھے. اگر ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال نے اکنامکس پہ بھی بات کی. اگر ہم بات کرتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کی، تو اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ہمارے لٹریچر چھوڑا اور بتایا کہ کیسے یہ جو قوم ہے یہ آگے بڑھ سکتی ہے اور کیسے یہ قوم ترقی اختیار کر سکتی ہے. اور اس پہ بہت سے دوستوں نے، بہت سے سینئرز نے، پروفیسرز نے، ڈاکٹرز نے، ریسرچرز نے کام بھی کیا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آسیہ میر تشریف رکھتی ہیں، جنہوں نے علامہ اقبال کی فکر پہ کام بھی کیا. اس کے علاوہ لٹریچر میں بھی انہوں نے، ان کی ایک ابھی بک آئی ریسنٹلی، انہوں نے ایک انگلش لٹریچر سے اردو لٹریچر میں ایک ناول کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے لٹریچر کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا دیکھنے کا، ہمارا ہارزن وسیع ہوتا ہے، سوچنے کی ہماری جو صلاحیتیں وہ بھی بڑھتی ہیں. بکس ہمیں پڑھنی چاہیے. تو آج وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان سے خوب دلچسپ گفتگو کریں گے علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے بھی، اور ان کی جو اپنی اپروچ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ السلام. میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں. اور صبح صبح ہم اسمائل کی بات کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے اسمائلنگ فیس ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کچھ مہمانوں سے. آپ لوگ دونوں اتنے ماشاءاللہ خوبصورت اور انرجیٹک ہیں کہ آنے والے کو آپ سے موٹیویشن ملتی ہے. جزاک اللہ. سو سویٹ آف یو، سو کائنڈ آف یو. ہمارے لیے بڑا فیکٹر ہوتا ہے فرینکلی کہ ہماری وہ جنریشن ہے کہ جب ہم اقبال اسکول ہمارا آغاز ہوتا تھا تو سب سے پہلے ہی لب پہ آتی ہے دواز سے ہمارا آغاز ہوتا تھا. اور یقین مانی جب صبح اٹھتے ہیں تو آج بھی وہ الفاظ کان میں گونجتے ہیں، جیسے والدہ ہماری ہمیں سناتی تھی کہ کھول آنکھ اور پھر اس کے بعد زمین دیکھ، فلک دیکھ اور فضا دیکھ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کہ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، آپ اپنی I'm going to be a doctor. وہ ہے نا، آپ ہے نا، we can call you کہ آپ اپنے ریسرچ پہ کام بھی کر رہی ہیں. تو جس ایج میں ہم جی رہے ہیں، اس ایج پہ لوگ تو وہ ریسرچز کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کو کوئی انٹرنیشنل فیم ملے اور وہ کہیں کینیڈا، کہیں باہر کی طرف چلے جائیں. آپ کی جو ریسرچ ہے، آپ کا جو فوکس تھا، وہ اس طرف کیا وجہ بنی آپ کی رغبت کی؟ دیکھیں، اگر یہ دنیا اس وقت جو گلوبل ولیج ہوئی ہے تو ہمیں ایک انٹرنیشنلزم کا سامنا ہے، اور ہم بین الاقوامی تعلقات سے بالکل بھی قطع نہیں کر سکتے، لیکن وہی انسان بین الاقوامی ہو سکتا ہے جو اپنی قومیت سے جڑا ہو. اگر آپ اپنی قومیت، اپنی مٹی، اپنے پاسٹ سے، جہاں پہ میں اگر چاہوں بھی تو میں اپنا جنوبی ایشیا، بر صغیر پاکستان سے اپنے تعلق کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. اس کے لیے مجھے ایک اور جنم لینا پڑے گا. اگر میں یہاں پیدا ہوئی ہوں، میرا یہی ہیریٹیج ہے، میری یہی وراثت ہے، میرا اقبال ہی ہے، میرا غالب ہی ہے اور میرا پاکستانی ہے، تو میں جب تک اپنی قومیت سے واقف نہیں ہوں، میں کیسے دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں بین الاقوامیت کو جانتی ہوں؟ دیکھیں، اسی کو اونرشپ کہتے ہیں. جس طرح ایک پرائڈ، ایک فخر ہے کہ فخر سے ہم بتا رہے ہیں یہ چیز میری ہے. تو میرے خیال میں یہ ویلیو کی بھی بات ہے کہ آپ نے اس کی ویلیو کو سمجھا، قومیت کی ویلیو کو سمجھا، آپ نے اقبال کی شاعری کی ویلیو کو سمجھا، اور اس کے بعد آپ اس کی طرف. ڈیفینیٹلی اقبال کا تو پیغام ہی یہی ہے نا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد اپنے نفس پہ ضبط کریں، اور اس کے بعد نیابت الہی، یعنی آپ دنیا میں اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آسمان سے انسانوں کا سفر ذلت اور پستی کا سفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سزا دے کے زمین پہ بھیجا. اقبال کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، ایکچولی انسان اتنی ایک زبردست مخلوق تھی کہ اس کی جو کارنامے تھے اور یا جو اس کا ہورائزن تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ آسمان ان کارناموں کے لیے کم تھا. تو اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا، اشرف المخلوقات، اپنی خلافت کا کچھ حصہ دے کے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر زمین کے اوپر جو تمہاری شخصیت ہے اس کو پروف کرو. کہا بھی ہم نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور ہم نے ہر چیز کو اس کے مستقر میں جاری کر دیا. یعنی انسان بھی گریجولی اپنی بہتری کے پروسیس میں ہے. جس طرح ہر چیز اپنے مدار میں جاری ہے، اپنی منزل کی جانب رواں ہے، بالکل اسی طرح
انسان بھی اپنے بہتری کی طرف جاری ہے. اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا, لیکن وہ درجہ انسان کو اچیو کرنا ہے. اور اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ سبھی اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے. ایکچولی تو اشرف المخلوقات ایک ہی ہیں, رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم سب ان کی پیروی کر کے ان جیسا کچھ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹل انسان کے آنے کا مقصد. ڈاکٹر صاحب آپ بات یہ کرتے ہیں کہ میں اگر چاہتا ہوں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک وہ وقت ہے کہ جب مسلم سائنٹسٹ, مسلم فلاسفرز اور مسلم جو ریسرچرز ہیں وہ ایک عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں. اگر اپنے رشد کی بات کرتے ہیں, آج لوگ ارسطوٹل کو جانتے ہیں تو وہ جان ہی نہیں سکتے تھے کہ جب تک وہاں پر ایک کریکٹر آپ کو ابن رشد نظر نہیں آتا ہے. آج اگر ہسٹورینز کی بات کرتے ہیں تو آپ ہسٹری کے اوراق کو پلٹ ہی نہیں سکتے اگر آپ ابن خلدون کو نہ جانتے ہوں. تو وہ ہمارا سرمایہ تھا کہ ایسٹرن یورپ سے اور یورپ سے لوگ وہاں پر جاتے تو انہوں نے اس علم کو حاصل کیا اور وہ ترقی, وہ آگے بہت آگے نکل گئے. مگر ہمیں کیا ہوا؟ اقبال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے. انہوں نے تو ہم سے فائدہ اٹھایا, ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھا پائے, کیوں فائدہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں؟ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, جو بھی چیز اسٹیگننٹ ہو جائے گی نا وہ ختم ہو جائے گی. آپ کا, میں نے ابھی کیا کہا کہ ہم نے ہر چیز کو اس کے مستقر میں جاری کر دیا. یہ ٹوٹلی آل ٹائم کنٹینیوسلی آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر آپ اپنی ترقی کو, اپنے علم کو, اپنے فکر کو جہاں سمجھیں گے کہ یہ مکمل ہو گیا, وہاں سے آگے موت ہے. کیونکہ جب کہتے ہیں نا کہ گلاس جب تک آدھا ہوتا ہے تو اس میں مزید پانی ڈالنے کی گنجائش ہوتی ہے, وہ بھرا جا سکتا ہے. جب گلاس بھر جائے تو اس میں مزید کچھ نہیں جب آپ یہ سمجھ لیں کہ اب ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا. اور پھر ایک بہت بڑا ایک اسلامی تاریخ کے ساتھ یا آپ ہماری ثقافت کے ساتھ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا حادثہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اسلام کہیں بھی دنیا داری کو منع نہیں کرتا. بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. اس بیلنس کو لے کر چلا جائے اور اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ وہ ایکسس کی طرف آپ نہیں جائیں کہ آپ کو لگے کہ کسی بھی چیز میں. جب آپ دیکھیں ایون اگر آپ مغرب کو دیکھیں, مغرب پہ بھی اقبال کی بڑی زبردست قسم کی طنز ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشینیں تو انہوں نے بنا لی ہیں لیکن ان کے دل جذبات اور احساسات سے آ رہی ہیں, اور ہم لوگ اس قدر ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا اور بسم اللہ کی گنبد میں ہم بیٹھ گئے کہ ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہی ہے. آپ کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کے تازہ ترین تقاضوں کے ساتھ اپنے قدم سے قدم ملا کر چلیں, زمانے کی آنکھوں میں دیکھ کر چلیں. مثلا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وائٹ گولڈ کا, پانی کا مسئلہ ہے. تو ہم گلیشیئر پگھلتے ہیں, پانی آ رہا ہے, بڑی ایک کامن سی بات ہے. آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتی ہوں, جھرنے دیکھتے ہیں, دریا ہوتا ہے, سردیوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے, واپس آ جاتے ہیں. تو اب پانی کو اگر آپ روکیں گے تو ایک کہے گا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں پانی نہیں مل رہا, فلاں کو پانی نہیں مل رہا, فلاں کو نہیں مل رہا. آپ کا اتنا سارا وائٹ گولڈ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے ہر سال. کیوں آپ اس کے اوپر بند نہیں باندھ رہے, کیوں آپ اس پانی کو نہیں بچا رہے؟ یہ زمانے کا, وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو بچائیں. آپ نہیں بچائیں گے تو بہت تھوڑے سے دنوں کی بات ہے آپ پانی کی کمی کا شکار ہوں گے, آپ کی واٹر راشننگ ہوگی, آپ کو پانی پینے کو نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ تو یہ ہے نا کہ ابھی رپورٹس بھی آ چکی ہیں اسکیسٹی آف واٹر کے لحاظ سے کہ 2025 بڑا ایک خطرناک سال ہوگا اس ہماری بیلٹ کریز جہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. واٹر اسکیسٹی کے اوپر فوکس اس پہ تھا کہ ہمارا جتنا بھی یوتھ ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کل مستقبل ان کے پاس ہے اور پانی بھی ہمیں انہوں کے لیے بچانا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہے. جتنا ہمارا یوتھ ہے وہ اقبال کی فکر سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, آج سے 100 سال پہلے جو اقبال کہہ گئے نا, اگر آج ہم وہاں تک بھی پہنچ چکے ہوتے تو شاید کچھ بہتری ہو جاتی. سب سے پہلے اپنی آپ ہمیں سیلف نگیشن سکھائے گی, بہت اچھی بات ہے. سیلف نگیشن بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, لیکن سیلف ریلائنس بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اپنے آپ کو پہچاننا بھی بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارا نوجوان یہ پہچان لے کہ اس کا فیوچر یہاں پر نہیں ہے, اس کا فیوچر یہاں پر ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو آپ باہر لے کر جائیں, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بادل میں سے سورج نکل رہا ہے, پانی بہہ رہا ہے, درخت اگے ہیں, ان کے اوپر پرندے نہیں ہیں, نہیں بالکل بھی نہیں ہے. جب ایک پرندہ کسی درخت کے اوپر بیٹھ کے چہچہاتا ہے اور ایک بچہ وہاں بیٹھ کے اس کو غور و فکر سے دیکھتا اور سوچتا ہے, تو بچے کے اندر آپ یہ مت سوچیں کہ وہ صرف نیچر سے محبت ڈیولپ ہو,
اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے. آپ 24 گھنٹے اس پہ بیٹھ کے یا آپ ایک چینل چینج کر کے دیکھ تو آپ کیا حاصل کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں پر اب یوتھ ہمارے بچے اگر ہم ان سے بات کریں تو اگلا ان کے پاس یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہم یہیں صحیح ساری انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں, یہ فون ہے ہمارے پاس, گوگل ہے ہمارے پاس, سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں, اور تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے اپ ٹو ڈیٹ رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ وہ کہتے ہیں اگر ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا سے صرف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. ڈسکنیکٹ ہونے کو میں نے کہا بھی نہیں, یہ آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. میں بات کر رہی ہوں آپ کی اوریجنل انٹیلیجنس ڈیولپ کرنے کی. آپ جو کچھ بھی اس سے حاصل کر رہے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ایک چنک یہاں سے, ایک چنک وہاں سے, ایک چنک آپ ان کو ریلیونٹ کر ہی نہیں سکتے, اتنا بڑا بڑا جمپ ہوتا ہے اس کے بیچ میں. لیکن جب آپ غور و فکر کی عادت ڈیولپ کرتے ہیں, اقبال کا پیغام ہے غور و فکر کریں اور پھر اس کے بعد جہد مسلسل, تھکے مت. 2 منٹ کو آپ اے سی سے باہر نکل کے جا کے ذرا دھوپ میں مجھے چل کے تو دکھائیے. بہت گرمی لگ رہی ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ استقلال, یعنی آپ کی مستقل مزاجی ایسے آپ اتنے ڈیٹرمائنڈ ہوں کہ راستے کی مشکلات آپ کو کوئی پرابلم دے ہی نہ سکیں. ایسا ہی ہے. یہیں پر ایک چیز آتی ہے, وہ ہے کتاب سے دوستی. کہ آپ نے نالج کی بات کی نا کہ وہ کہاں سے لیا جائے, کیونکہ آپ کی خود کتاب سے دوستی ہے. ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا کتاب سے دوستی کی امپورٹنس کو بھی ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک رائزنگ پاکستان. بریک میں جانے سے پہلے سبین آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم کتب بینی پہ بھی بات کریں گے. کتاب کا عشق کیسا ہوتا ہے, آپ اسے کیا حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں تو سب سے پہلا لفظ ہی بتایا گیا ہے, اقرا. سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے. پڑھنے سے مراد صرف کتاب کی حد تک نہیں ہوتا ہے, اس سوسائٹی کو بھی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, ارد گرد کے انوائرمنٹ کو بھی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بھی پڑھنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے, آبزرو کرنا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ریسرچرز آتے ہیں, مفکر آتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, لکھتے ہیں, وہ ایک ہمیں میسج دیتے ہیں کہ اس میسج پہ اگر تم چل پڑو تو تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اسی چیز کو لے کر ایجوکیشنس بھی چلتے ہیں. آسیہ امیر ہمارے ساتھ تھیں, ان سے جو 2 سوال تھے ہمارے, ایک سوال تو تھا اقبال کی فکر سے یوتھ کیا حاصل کر سکتی ہے, دوسرا سوال تھا کتاب سے. کتاب سے جو عشق ہے وہ کیوں کم پڑتا جا رہا ہے. تو یہ 2 سوال تھے, ہم انہی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہم نے آپ کو جب کیا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں کچھ اور طرح کے سوالات تھے, مگر جو آگے بڑھتا جا رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ خوبصورت بول رہی ہیں کہ ہم تو گم ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں. بہت خوبصورت باتیں آپ سے ہو رہی ہیں. تو یہ جو 2 سوال ہیں ہمارے, ان کے بارے میں پھر آپ سب سے پہلے تو کتاب کی بات کریں گے, جہاں سے ہم نے چھوڑتا اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کتاب سے دوستی, کتاب سے عشق کتنا ضروری ہے. کتاب سے عشق کتنا ضروری ہے کہ میں کہتی ہوں سانس لیں یا نہ لیں, پڑھنا چاہیے. اور اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کتاب لے کر آپ نے ایک ہی دن میں ختم کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں, ایک چھوٹا سا اپنا کوئی ایک پورشن بنا لیں, رات میں بنا لیں, دوپہر میں, جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت آپ اس کو دیکھیں. سوشل میڈیا میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ضروری نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن آپ کی ایک اصل جس کو کہتے ہیں نا ایک اوریجنل انٹیلیجنس, وہ بہت ضروری ہے. اور وہ تبھی آتی ہے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ پوری ریلیونس کے ساتھ ہوتی ہے. ہماری زندگی اتنی تیز ہے کہ اس میں وقت نہیں ہے کہ ہم کتاب کو اتنا سارا وقت دیں کہ وہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 6 دن یا ہفتہ یا مہینہ لگ جائے. ایک کتاب تھی میں ہوں جہاں گرد, فروخ سہیل گوئندی کی کتاب ہے. ہمارے پاکستان اور ترکی کے بیچ میں وہ برج ہیں, تو انہوں نے مجھے وہ کتاب بھیجی. آئی واز ون آف دا اسپیکر آف امنگ دا اسپیکر, وہ زیبسٹ میں اس کا تھا کوئی, تو وہ کوئی 900 صفحے کی کتاب تھی. تو اور ٹائم بہت تھوڑا تھا, اور ایز آئی ایم ورکنگ لیڈی تو میرے لیے, اور میں گھر بھی خود مینیج کرتی ہوں, تو میرے لیے اس کو ختم کرنا مشکل تھا. میں نے 4 دن اور 4 راتیں میں سوئی نہیں, میں نے اس کتاب کو ختم کیا اور اس میں سے نوٹس بھی لیے. تو دا رزلٹ واز دس کہ جب میں نے بولا تو میری اتنی گرپ تھی کہ وہ جو نوٹس لے کے پڑھ رہے تھے وہ ان کی وہ گرپ نہیں تھی. تو یہ صرف ایک اچیومنٹ کا ایک احساس ہے کہ جب میں بولوں تو میری آدھی ادھوری علمیت مجھے کہیں شرمندہ نہ کرتے. جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کتاب ضرور پڑھیں گے. اور کتاب آپ کی شخصیت میں نکھار لاتی ہے, کتاب آپ کی سوچ میں نکھار لاتی ہے, کتاب آپ کی زندگی میں نکھار لاتی ہے, اور اتنا نکھار لاتی ہے کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس راہ پہ
चल सके या ना सके, लेकिन कोशिश आपकी करते हैं। पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड करती है। हम दोनों ये भी बात कर रहे थे कि वैल्यूएबल कैसे बना जा सकता है, कि एक ही यूनिवर्सिटी से आप इकट्ठे ग्रेजुएट हैं, लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, एक सक्सेस की सीढ़ियाँ बड़ी तेज़ी से चढ़ रहा है और दूसरा वहीं कहीं रुका हुआ है क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं है उसकी लाइफ में। किताब का इश्क तो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और जो फिर किताब से आप क्या जो फ़िक्र हासिल करते हैं, मेरे लिए एक बड़ा ज़रूरी है कि हम उस दिन हमारे कम उस तरफ जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 75 बरस और ये 75 साल हम मना रहे हैं, तो जिन लोगों ने ख्वाब देखा, जिन्होंने हकीकत बना के हमारे सामने पेश किया, उनके जो ख्वाब थे उन हकीकतों के करीब हम कितना जा सकते हैं? हम बिल्कुल उसके करीब, ये देखिए इम्पॉसिबल वाली तो बात ही नहीं है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुमकिन क्यों नहीं हो ये बहुत डिबेटेबल है। इसके ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है। कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, शायद मैं उस मौजू पे नहीं बोलूं, लेकिन हर जो जिसके हिस्से का काम था ना वो उसने नहीं किया, चाहे वो उसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे उसमें इदारे हैं, चाहे उसमें जो कोई भी स्टेक होल्डर आ जाता है, किसी ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। हमने अपने मुल्क के साथ बेदर्दी की, बेरहमी की, गैरियत बरती, हमने इसको अपना घर नहीं समझा। अब आज़ाला कैसे करें? जहाँ से आपको समझ आ जाए वहीं से रास्ता अपना सीधा कर लें, कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास मुड़ने का रास्ता ना हो। वही बात जो आपने की कि शुरुआत अपने आप से अपने होती आप है। से करें, बिल्कुल अपने आप को पहचाने और उसके बाद आप देखें कि एक कदर होती है ना, अपनी कदर होगी, फिर अरस्तू उसके ने बाद कहा इस मुल्क की भी कदर आपको होगी। अरस्तू क्या ने कहा है ना कि अपने आप को पहचानो और अपने आप को समझो, तो दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। अगर मैं पढ़ाती भी हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मैम किस तरीके से, तो मैं कहती हूँ दुनिया को ठीक करने का ठेका आपके पास नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को ठीक करें। और अगर हम में से हर इंसान अपने आप को ठीक करे तो मुझे बताएं किसको ठीक करने की ज़रूरत रहेगी? मुझे आपको या आपको मुझे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि मदर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, मगर मैं कह के जाऊँगी कि जब आप फ़ोन पर अपने बच्चों के सामने अपनी फैमिली को ये वो कह रहे होते हैं, किसी भी कज़न, सिस्टर, मदर, फ्रेंड के साथ, तो यकीन करें बच्चा वहाँ से लर्न करता है। इसमें बाप का हाथ नहीं है। बाप बेचारा रात में आएगा, खाएगा, सो जाएगा। अब मुझ पे बहुत क्रिटिसाइज़ भी होगा, मैं जानती हूँ मुझ पे होती है तनकीद इस बात में, लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ की रोल प्ले कर सकती है। अभी मैं आपसे कह भी रही थी कि दुल्ला भट्टी क्यों पैदा हुआ? दुल्ला भट्टी को उसके बाप ने प्रिपेयर नहीं किया था। भगत सिंह जो था उसको भी उसके बाप ने प्रिपेयर नहीं किया। ये आपके फ्रीडम फाइटर उनकी माओ ने प्रिपेयर किए थे। हम समझते हैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है, नहीं करना, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मसलन आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा छलांग मार के चले नहीं, तो अम्मी जी सबसे पहले आपको ढंग से चलना होगा। आप ये मत बच्चे को कहें कि तुमने मीठा नहीं खाना, आप खुद उसको प्रैक्टिस करके दिखाएं कि ये नहीं करना। आपने इसको ये नहीं कहना कि ज़िंदगी के साथ जुड़ जाओ, आपने ज़िंदगी से जुड़ के दिखाना है। वो तो बच्चे तो इमिटेट करते हैं, बच्चे तो आपको नक्काल होते हैं, जो आप करेंगे बच्चा वो करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की बहुत फैमिली में एप्रिसिएशन होती है, तो मैं उनको ये बताती हूँ, अब तो खैर मैं बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं उनको ये बताती हूँ कि मैंने 1 मिनट को कोई गफलत का सेकंड नहीं गुजारा कि मेरे बच्चों को ये अप्रिसिएशन मिले। तो जब लोग उनको कहते हैं कि वो अच्छे बच्चे हैं, तो एक्चुअली वो मुझे कह रहे होते हैं कि ये अच्छी माँ है। तरबियत बहुत तरबियत मैटर करती है, तो घर से चीज़ स्टार्ट होती है कि सिखाई जाए। ये बड़े होके हम अक्सर औकात ये पे होता है ना कि स्कूल भेज दिया, स्कूल से जाके बच्चे सीख रहे हैं, टीचर्स सिखाएंगे, तो वहाँ पर पेरेंट्स को बेसिकली ये नहीं लगता है कि शायद क्योंकि आधा दिन बच्चा स्कूल में गुजार रहा होता है, वो गुजार के घर आता है, थका हारा होगा, टीवी देखेगा, बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो वहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बच्चों को शुरू से इस हैबिट की तरफ लगाएं, अपने आप को सुनने की, इसके अलावा किताब पढ़ने की, जैसे आपने बात की कि जहाँ वो टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर वो किताब भी देखें। तो ये चीज़ घर से स्टार्ट हो जाती है और बहुत छोटी एज से स्टार्ट, बहुत छोटी एज से। स्कूल की बात करूँ, ये भी आपने कहा ना कि बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से सीख के आता है, तो मैंने अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था सोशलाइजिंग के लिए जी, मैंने उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजा। पढ़ाती मैं उसको खुद बहुत अच्छा हूँ। मेरी अपनी इतनी नॉलेज और मेरा अपनी इतने इल्म पे दस्तरस है कि मैं उनको बहुत अच्छा पढ़ाती रही हूँ, बल्कि उनकी टीचर भी अगर देख रही हूँ तो वो उनको याद आएगी मेरी बात। मैंने यही कहती थी कि देखिए, मैं
میرے ساتھ گھر میں بچہ ایک محدود ماحول میں ہے, مجھے اس کو دنیا کے ساتھ جینا سکھانا ہے. تو یہ ایک بائس سوسائٹی جو آپ نے بنائی ہے نا اسکول کی, وہ صرف اس لیے کہ بچہ سوشلائزنگ سیکھے, اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھے. میں اپنی پوری فیملی کو اکٹھا کر کے پکنک پہ لے کے جاتی ہوں. کچھ لوگ مجھ سے آبجیکشن کرتے, اتنے لوگ پورا ایک قافلہ آپ پکنک پہ جاتے ہو. تو ہم تکلیف میں, دکھ میں, کم وسائل میں مل جل کر کیسے رہیں, ہم بچوں کو یہ سیکھنا سکھاتے ہیں. اور جب بچہ آپ کا یہ سیکھ جائے گا, کتاب سے جڑ جائے گا, سوشلائزنگ سیکھے گا, تو کیسے گریٹ نیشنز نہیں بنیں گے. ونڈرفل ونڈرفل, بہت بہت شکریہ آپ آئی ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملا, مگر آپ نے کہا ہے نا کہ یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی ہے. سیکنڈ کرتے ہیں اس کو, ڈس ایگری تو کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ فیملی ایک بڑا اسٹرانگ یونٹ ہوتا ہے, اور پورے وطن عزیز کو جب ہم فیملی کی طرح لیں گے, جب کھلیں گے, ملیں گے, ایک دوسرے کو جانیں گے, پہچانیں گے, تو ہم ایک اسٹرانگ نیشن بنیں گے. رائزنگ پاکستان سے بھی جو ہے نا, ہم جیسے آج ہم بات کر رہے تھے, ہم یہاں سے کبھی بلوچستان کا پیکیج چلاتے ہیں, کبھی ہم سندھ چلے جاتے ہیں, کبھی گلگت بلتستان چلے جاتے ہیں. اتنی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے, رچ کلچر, ہیریٹیج, وہ جو اسٹرانگ بانڈ ہے نا, وہی ہم سب کی وش ہے کہ ہم درمیان ہو, اور وی آر لائک اے فیملی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ آئی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ فکر رہے ہمیں بھی, وہ انتظار بھی رہے گا جب آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گا. آئی ووڈ لو ٹو گو تھرو یور ریسرچ پیپر ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت دن تھا کہ اس میں ہم نے سمین کی اسمائل سے ماشاء اللہ آغاز کرتے ہیں. بڑی خوبصورت اسمائل ہے ان کی, اور اسمائل پہ بھی ہم نے بات کی. ہم اپنے چہرے پہ اسمائل رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی مصنوعی اسمائل اختیار کریں. آپ کے دانت بھی اچھے ہونے چاہیے. تو آپ کی فرمائش بھی تھی, ڈینٹسٹ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم ہیلتھ کیئر کا خیال رکھ سکتے ہیں, اسپیشلی اپنے دانتوں کا, زبان کا. اور اس کے علاوہ جو ہماری اندر جو ایجوکیشن کی تڑپ ہونی چاہیے, جو کتاب سے عشق ہونا چاہیے, جو وطن عزیز کے بارے میں ہماری جو فکر ہے, جو ہمارے بچوں کے اندر ہم نے اس فکر کو اجاگر کرنا ہے, جو فلاسفی و اقبال ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کی. ایک بڑا بھرپور دن تھا میرے لیے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, پورے پاکستان نے ڈیفینیٹلی سیکھا ہوگا. اور سبین کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل, میں یہ کہوں گی کہ آخر میں میسیج, ایک بہت خوبصورت میسیج جس طرح سے بات کی کہ 14 اگست آنے والی ہے, اور پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. سو وہیں پر میں یہی کہنا چاہوں گی, ایک میسیج دوں گی سب کو, وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں. آسیہ نے بہت اچھی بات کی یہاں پر کہ آپ اگر خود کو پہچانیں گے تو آپ اپنی قدر کریں گے, کہ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے اس دنیا میں. اپنی قدر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کرنا شروع ہوں گے, پھر آپ کو اپنی ایکچولی کنٹریبیوشن کا پتہ چلے گا, اور اس ملک کی قدر بھی ہوگی. تو اپنے ملک کا سوچیں, اور پیارے پیارے میسیجز بھی اپنے ملک سے ریلیٹڈ ہمیں ضرور بھیجیں, وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کل میں ملاقات ہوگی آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ نئے زبردست کانٹینٹ کے ساتھ. آرٹ ورک بھیجنا نہ بھولیے گا سوشل میڈیا پہ ہمیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. رائزنگ پاکستان.